اور مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دین کے کتنے پر ہیں؟ دو۔ ایک کیا؟ اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اقیم الصلاۃ۔ دوسرا کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال۔ رسول اکرم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دو آدمی جو ہیں وہ ان کو رشک ہے، ان کی تم پیچھے پیروی کرو، ان کے بارے میں سوچو۔ یہ جو رشک کرتے ہو تو وہ آدمی ہے جس کا رشک کرنا ہے۔ کون؟ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا بھی ہے اور لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے قرآن کو۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ بھی صبح شام اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، یہ ان سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا کرے گا، قوموں کو عروج بخشے گا۔ کس چیز سے؟ اس قرآن سے۔ یہ کوئی یار معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب اس کو مت سمجھو، یہ اور چیز ہے، یہ تجھے اونچا اڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان کو آیات دی تھی اس لیے کہ ہم اس کو بلند کریں، لیکن یہ ہماری آیات سے نکل بھاگا اور کہ کہاں گرا؟ جا کے زمین پہ خاک آلود ہوا۔ یہ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے آتا ہے، اس سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو میرے ساتھ ہیں اور جو میرے ساتھ کے ہیں، جب تک قرآن کے ساتھ لگے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں اٹھائے گا؟ بلندیوں پہ، عروج پہ۔ اور جو بعد والے ہیں جو قرآن کو چھوڑیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ لوگ نیچے گر جائیں گے، وہ اپنے مقام سے نیچے گر جائیں گے، دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم شعر پڑھتے ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ پھر ہم اللہ کو بلیک میل کرتے ہیں، تیرے محبوب کی امت سے۔ ارے بھائی، محبوب نے بتایا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ گے تو خواری بھی جائے گی، ذلت بھی جائے گی، بدکاری بھی جائے گی، بلندی بھی ملے گی۔ محبوب نے تو بتایا ہے۔ اصل میں ہماری نیت ہی وہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں وہ مل جائے بس گھر بیٹھے۔ ہڈ حرام والا کام ہے۔ قرآن عمل مانگتا ہے، اور عمل وہ مانگتا ہے جو آپ پر بوجھ نہیں ہے۔ دنیا کا آسان ترین دین جو ہے وہ قرآن کا دین ہے، دنیا کا۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ سکھ ہوتے، مذہب ہے، وہ بھی ہے دین، لیکن وہ دیکھیں کتنے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن وہ پگڑی اگر آپ کو پہننی پڑے نا تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ اور باقی لوازمات جو ہیں ہر وقت کے دنیا میں۔ باقی عیسائیوں میں دیکھیں، عیسائی کو تو بیچارے کو، عوام الناس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ادھر پادری کے پاس چرچ میں، پہلے اس کے سامنے کنفیس کرو، وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یعنی تمہیں محتاج کیا ہوا ہے اس دین نے، کس کا؟ پادری کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں نہ کوئی مولوی رکھا، نہ کوئی پیر رکھا، نہ کوئی مرشد رکھا، دین میں ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ یہ دوبارہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر اب تمہارا کام ہی نہیں چلتا۔ اسلام میں کسی انسان کو دوسرے انسان کا محتاج کیا ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کسی زندہ کا محتاج نہیں کیا دین کے معاملے میں، تو مردوں کے ہم محتاج خود ہی ہو گئے۔ دربار سارے ہماری وجہ سے آباد ہیں، مزار ہماری وجہ سے آباد ہے۔ کیا لیتے ہو بھائی؟
اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ مجھے بھی کچھ دے. کمال نہیں ہے ویسے؟ آدمی عقل بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کیا مانگتے ہو؟ تمہارے سامنے وہ تو بیچارہ ہل جل نہیں سکتا تھا، تم اس کو اٹھا کے اس کو تم نے غسل دیا، خود ہی اس کا پہلو بدلتے رہے، وہ تو ٹانگ نہیں ہلا سکتا، فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ کے ہاں پہنچ گیا. وہ اتنا لاچار کہ اس کو تم نے کندھوں پہ اٹھایا، جا کے زمین میں دفنا دیا، اور اب کہتے ہو کہ اب ساری شکتی، اب ساری طاقت اب اس کے پاس ہے، اب یہ داتا ہے ہمارا. لا حول ولا قوت. کچھ عقل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قیامت کے دن اپنی ان حرکتوں کا جب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سوال کیا تم سے کہ افلا تعقلون، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا تھا، کیا جواب دو گے؟ کیا دلیل ہے تمہاری کہ وہ تمہاری بات سنتا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ داتا ہے؟ ہم پتہ نہیں، یہ وہ کہتے ہیں پستی کا کوئی حد سے گرنا دیکھے. ہم نے اتنی پستی میں جتنے ہم گرے ہوئے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں ہندوؤں کا، رتی برابر فرق نہیں ہے. نام لے لینا اللہ کا، اس سے یہ نہیں ہو جاتا. بلڈنگ پر لکھوا لو ھذا من فضل ربی، تو اس کا مطلب یہ نہیں حلال ہو گئی کہ جی ہمارے مزاروں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو لکھتے رہو. نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرا دوسری زبان میں نام نہ لو. وہ اگر ایشور کہتے ہیں یا پرماتما کہتے ہیں اور اسی اللہ کو کہتے ہیں تو ایکولی گڈ. نہ ان کے صرف نام لینے سے کچھ ہوگا، نہ تمہارے نام لینے سے کچھ ہوگا. کام سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کے بغیر کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے، رسول اکرم نے کہا اس سے قومیں بلند ہوتی ہیں جو قرآن کے ساتھ لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، قرآن آپ کو ایک جذبہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ ٹھیک کرتا ہے. جو قومیں بھٹکتی ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، یا خدا خبر کدھر ہمارا راستہ ہے، کوئی کسی فرقے میں کوئی کسی فرقے میں، جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں. مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے، تاتاری جب بغداد پہ انہوں نے قتل عام کیا تو انہوں نے وہ شیخ الاسلام کو بلایا. اس نے تم تو کہتے ہو کہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا یہ ہمارا تحفظ دے گا، تو کہاں گیا تمہارے تحفظ؟ کیا حال ہوا ہے تمہارا؟ وہاں یہ حالت تھی کہ کوئی ایک تاتاری سپاہی چند لوگوں کو پکڑ لیتا تھا اور انہیں رسی بھی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس. وہ کہتا تھا تم یہیں ٹھہرو، خبردار ہلنا تو میں ابھی آتا ہوں. تو وہ جاتا تھا اپنے ساتھیوں سے تلوار لے کے آتا تھا. وہ اسی طرح بھیڑ برائلر کی طرح، اس وقت برائلر نہیں تھے نا، تو برائلر کی طرح وہ بنے ہوئے تھے. وہ آ کے ان کو قتل کر دیتا تھا. وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، اب مزاحمت نہیں کر سکتے تھے. تو شیخ الاسلام نے جواب دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کی بیٹی نے جواب دیا، کیونکہ شیخ الاسلام کے بارے میں تو ایک بات اور بھی مشہور ہے. تاتاری جب وہ ان کو پیچھا کرتے ہوئے بھگوڑوں کا مسجد کے اندر گیا گھوڑوں سمیت، تو شیخ الاسلام صاحب برآمد ہوئے حجرے سے اور انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، گھوڑوں سمیت جوتوں سمیت تم اللہ کی مسجد میں آ گئے ہو. تو وہ ان کا جو لیڈر تھا، کمانڈر، اس نے اس کے سینے میں نیزہ مارا اور اسے کہا کہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عذاب کون آیا تمہارے اوپر؟ عذاب تو ہم بن کے آئے ہیں تمہارے اوپر، تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو. تو کچھ روایات میں یہ آتا ہے، کچھ میں اس کی بیٹی کی بات ہے. تو اس کی بیٹی نے کہا اس سے ان تاتاری کو، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہلاکو سے خود بات ہوئی تھی. بہرحال واللہ عالم، یہ روایتیں ہیں لیکن اس کے اندر سبق ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں، تم جہاں سے آئے ہو وہاں تمہارا پیشہ بھیڑیں پالنا. تاتاری اس نے کہا تم بھیڑوں کے ساتھ کتا کیوں رکھتے ہو؟ کتے بھی ہوتے ہیں بھیڑوں کے ساتھ، ان کا کیا کام؟ وہ کہتا ہے جی ہماری بھیڑیں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، کوئی ادھر منہ کرتی ہے، کوئی ادھر منہ کرتی ہے. اتنا بڑا گلہ ہوتا ہے، ہم اکیلے ہوتے ہیں، تو ہم نے پھر کتے رکھے ہوتے ہیں 4-5، وہ بھاگ کے ان کو ڈرا دھمکا کے، کسی کو چیر کے، کسی کو کچھ کر کے وہ ان کو سیدھا رکھتے ہیں.
تو اس نے کہا کہ ہمارا بھی یہی حال ہو گیا تھا، ہم وہ بھیڑیں ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کتوں کی شکل میں تمہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو ہم اس وقت اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن سے بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن کی اہمیت ہی نہیں رہی ہمارے اندر۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دین قرآن کے علاوہ مکمل ہے، ہمیں روایات سے مل جاتا ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میرا دین مکمل ہے۔ اور اے خدا کے بندو، کوئی تو غلط ہے یار، کبھی سوچو، ہر فرقہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر فرقہ کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ پڑھتے ہیں قرآن میں 6 دفعہ آیا ہے، 10 دفعہ آیا ہے، لا تفرقو لا تفرقو، دین میں فرقے مت بناؤ، بنائے جا رہے ہیں، مسجدیں بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسجدیں مظہروں تفریقاً بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفریق کا مظہر ہو، وہ مسجد ضرار ہے۔ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے فرقے کی ہے، پھر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیے جا رہے ہیں۔